کہ ہمیں کھانا دو، پانی دو، ہم تمہارے کھیت میں مزدوری کرتے ہیں، تو اس کا مالک انکار کر دیتا ہے اور اس کے بچے کی جان چلی جاتی ہے، وہ عدالت میں جاتا ہے، درخواست لگاتا ہے۔ نہیں، دنیا کی عدالتوں میں آج بھی وہ فیصلہ محفوظ ہے کہ اس دور کے ظالم حکمران یہ جواب میں لکھ کر دیتے ہیں، کیونکہ تمہاری چمڑی کالی ہے، کیونکہ تمہاری ذات نیچی ہے اور تم انسانوں کے زمرے میں نہیں آتے، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم اپنے گورے مالک کے خلاف درخواست دے سکو۔ آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں تو صحیح کہ یہ دنیا جو آج اتنی رنگین نظر آ رہی ہے، اس دنیا میں آج جو بڑے بڑے لوگوں نے ڈیموکریسی کی بات کی، کسی نے ہیومن رائٹ کمیشن کی بات کی، انسانوں کی تاریخ پڑھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کیسی تھی۔ لوگ حیران تھے، آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک تمام نبیوں نے اور پھر تمام مذاہب کے لوگوں نے متفقہ طور پر ایک بات کہی ہے کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، ایشور ایک ہے، رب ایک ہے، اکال پرکھ ایک ہے، جس کی پرستش کی جاتی ہے، پرستش جس کی جا رہی ہے، وہ ذات صرف ایک ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب آئی، انہوں نے ایسی کون سی بات کی ہے کہ پھر پوری دنیا کے اندر اسلام جو ہے تھوڑا یا زیادہ ہر جگہ پہنچ گیا؟ کیا بات کی ہے؟ ہم لوگ کیوں ایمان لائیں؟ ہم تک دین کیوں پہنچے؟ پوری کائنات میں آج کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی زبان، کوئی خطہ، کوئی ملک ایسا بتاؤ تو صحیح جس میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے لوگ موجود نہ ہو۔ یہ انقلاب کیسے برپا ہوا ہے میرے بھائی؟ کیا یہ انقلاب طاقت کے ذریعے برپا ہوا ہے؟ کیا یہ انقلاب صرف علم کے ذریعے برپا ہوا ہے؟ اندازہ تو لگائیں، کبھی اس طرف توجہ تو دیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کون سا کام اختیار کیا ہے کہ کائنات میں آج لوگ ایسے کئی ارب لوگ موجود ہیں۔ دنیا کی الگ الگ حکومتیں ہمیشہ اصل ہندسوں کو چھپاتی ہیں، لیکن